اچھا تو کوئی بات نہیں، یہ تو آنا ہی ہے نا، تو میں آؤں گا تو ویڈیو بنے گی نا۔ اچھا ہم بات کر رہے ہیں آدم کو، اس کے پہلے والے جتنے بھی اس سے پہلے والے لیکچرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ ہم نے آدم کی تخلیق دیکھی تھی، بلکہ تخلیق کائنات سے سٹارٹ کیا تھا کہ ارتقاء دنیا کس طرح ہوئی۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کون سے دن کون سی چیز پیدا ہوئی، وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر جو جمعے کی آخری گھڑیوں میں آدم پیدا کیے گئے، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، یہ جو میں سارا کچھ بتا رہا ہوں یہ قصص الانبیاء ہے کتاب، اس سے لیا گیا ہے، اور اوتھنٹک احادیث اور قرآنی آیات کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے اس سے ماخذ کر کے یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں ہیں جو جس میں اختلافات ہیں وہ چیزیں میں نہیں بتاؤں گا یہاں پہ، صرف اوتھنٹک چیزیں جو قصص الانبیاء میں ہیں وہ چیزیں میں اس کو لے کر کچھ چیزیں یہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے نا وہ گوش گزار آپ کو کر رہا ہوں کہ آدم اور حوا کو جب جنت سے کہا کہ کیا کرو، نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ، ورڈ یوز ہوا کیا، اتر جاؤ، تو اتر جانے کے بعد اب آدم کو ایڈم کہتے ہیں انگلش میں، اور حوا کو ایو کہتے ہیں یا ایوا بولتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو جب آ گئے دنیا میں تو کہا جاتا ہے کہ آدم کی جو اترنے کی جگہ ہے وہ ہے ہند، اور حوا کے اترنے کی جگہ کون سی ہے، جدہ، ٹھیک ہے، جدہ میں حوا اتری اور ہند میں آدم، اور کہا جاتا ہے آج بھی سری لنکا میں آدم علیہ السلام کا اور حوا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ہی تیسرا جو تھا شیطان بھی، وہ بھی ادھر آ گیا دنیا میں۔ ہم نے کب دیکھا تھا کہ جو تخلیق ہے دنیا کے اندر، جو دنیا بنائی گئی تھی وہ بنائی کیسے گئی تھی، ایک تو اس میں یہ کہا گیا کہ وہ 6 دن اور 6 راتوں میں بنائی گئی، وہ قرآنک ریفرنس سے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ اس وقت جو زمین جس وقت بنائی، کائنات بن گئی، تو اللہ نے انسان سے پہلے جو مخلوق بنائی تھی وہ جن تھے۔ کون تھے؟ جن۔ تو جنوں کا جو سردار تھا وہ شیطان، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک جن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو جن ہے وہ لو والی آگ سے پیدا کیے گئے۔ کس سے؟ لو والی آگ سے۔ اور جو آدم ہے، انسان ہے، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے مختلف مراحل ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ خیر، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ آدم کے جو اولاد ہوئی اور اولاد میں جو کیا ہوا، تضاد ہوا، پہلا قتل دنیا کا ہوا، وہ کیسے ہوا۔ تو آدم کو ہند میں اترے تو پھر آپس میں ڈھونڈنے لگ گئے ایک دوسرے کو، اور ڈھونڈا جہاں ملے وہ مقام تھا عرفات۔ کون سا مقام تھا؟ عرفات۔ عرفات کے مقام پر یہ مل گئے، اور جب یہ وہاں ملے تو جب اللہ نے کہا اتر جاؤ، تو جب اترے تو کہا کہ اب یہاں نافرمانی ہو گئی، جب تم دنیا میں جاؤ تو وہاں نافرمانی مت کرنا، میرا حکم اترے تو اس کو لے لینا، اس کی نافرمانی مت کرنا، اور زندگی ادروائز زندگی تنگی اور کس سے گزارو گے، تنگی میں ہی رہے گی تمہاری زندگی، یہ کہا گیا۔ خیر، آدم حوا آئے، پھر اولاد، کیونکہ اب دنیا میں انسان پھیلانے تھے، تو اللہ نے کیا کیا، پہلا جوڑا پیدا کیا۔ اس وقت جوڑے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ تھا قابیل۔ قابیل، کین، انگریزی میں کین اور اردو میں قابیل، اور جو اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی اقلیمہ، اقلیمبا، یہ مختلف ہے، اختلافات ہیں نام میں، کیونکہ وہ نیم کا ایگزیکٹ پروننسیشن اقلیمہ یا اقلیمبا بھی بولتے ہیں، یہ پیدا ہوئے۔
اس کے بعد دوسرا جو بچہ پیدا ہوا وہ حابیل تھا، جس کو ایبل یا حبیل کہتے ہیں ہم۔ ان کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ لابودا یا یوانڈا، اس طرح کے یہ مختلف نیمز ہیں، یہ اس میں اختلافات ہیں۔ خیر یہ پیدا ہوئے۔ اب ہوا کیا، اس وقت جو شریعت تھی نا، اب رسول اور نبی، ان کی رسول کی شریعت ہوتی ہے اور نبی کا کیا ہوتا ہے، وحی آتی ہے یا معجزات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، رسول آدم علیہ السلام رسول تھے اور ان کی شریعت تھی اپنی، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جب شادی ہونی ہے نا، تو جو بہن کسی بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی اس سے نہیں، دوسرے بہن جو دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہوئی اس سے کراس شادیاں ہو سکتی ہیں۔ لائک قابیل کی اگر شادی ہونی ہے تو لابودا سے، اور حابیل کی ہونی ہے تو اقلیمہ سے، یہ کراس شادیاں ہونی ہیں۔ اب وہاں پہ جب شادی کا معاملہ آیا نا، تو اس وقت قابیل نے انکار کیا کہ میں نے کیا نہیں کرنا، شادی اقلیمہ سے کرنی ہے، کیونکہ اقلیمہ بہت خوبصورت تھی، یہ اس کے مقابلے میں اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، تو یہ کہتا تھا میں نے شادی کرنی ہے۔ تو آپ کہتے تھے آدم علیہ السلام کہ یہ میری شریعت کے اختلاف میں جائے گا، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ اب اس وقت کا جو معاملہ طے کرنے کا ٹائم ہوتا تھا نا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جو معاملات ایسے آ جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں کچھ ہدیہ پیش کرو، اور ہدیہ پیش کرو گے تو جو ہدیہ جس کا قبول ہو گیا نا، اس کے ہاں کیا ہوگا، وہ بات اس کی مان لی جائے گی۔ اور اس وقت جو ہدیہ قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی نا، وہ یہ تھی کہ ایک آسمانی بجلی گرتی تھی، اور وہ جس کا قبول ہو جاتا تھا اس کو جلا دیتی تھی، سمجھا جاتا تھا کیا ہو گیا، قبول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو کہا گیا کہ تم کیا کرو، اپنا اپنا ہدیہ کرو۔ اب قابیل جو تھا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور جو حابیل تھا یہ مویشی چراتا تھا، لائک بکریاں چراتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کو کہا گیا کہ اپنی اپنی چیز لاؤ اور اس کا ہدیہ کرو۔ جو قابیل تھا، حابیل نے کیا کیا، اپنا بہترین جانور لے کے آیا، اس کو لا کر اس جگہ پہ جو قربان گاہ تھی جہاں پہ ہدیہ کرتے تھے یہ، وہاں پہ رکھی۔ اور جو قابیل تھا اپنی کھیتی باڑی میں اس نے کیا کیا، کوئی ایسا لایا، لائک جو تھا نا اس کے پاس گندم، جو بڑی کوئی ہم جس کو کھاتے انسان نہیں کھاتے، وہ باسی کوئی پرانی ٹائپ گندم لے آیا کہ وہ رکھ دی۔ آسمانی بجلی آئی اور جو تھا ہدیہ حابیل کا وہ قبول ہو گیا۔ جب ہدیہ حابیل کا قبول ہوا تو قابیل اور طیش میں آ گیا، غصہ بہت چڑھ گیا۔ اس نے وہیں کہا کہ حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا اسی وقت۔ تو حابیل کیونکہ اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہارا ایسا ارادہ ہے نا تو میں تمہارے ارادے میں حائل نہیں آؤں گا، میں تمہارے آگے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ تم پہلے ہی بہت گناہ کرتے ہو، تو میں چاہوں گا کہ اللہ اس کے ذریعے بھی تمہارے گناہوں میں کیا کرے، اضافہ کر دے۔ وہی ہوا۔ ایک رات حابیل سو رہا تھا، قابیل نے بڑا پتھر لیا اور اس کے سر پہ دے مارا، اور سر کے دے مارنے کے بعد وہ وہیں پہ کیا ہوئے، موت واقع ہوگی۔ جب ایسا ہوا تو اب وہ روح زمین پر پہلا قتل تھا۔ کہتے ہیں کہ قابیل اس کے لاشے کو اٹھا کر 40 دن تک پھرتا رہا، وہ دنیا اتنی، میں اس کو کہاں پھینکوں۔ پھر کیا ہوا، اللہ پاک نے آسمان سے 2 کوے بھیجے۔ سورہ جو ہے آپ کی کون سے سورہ ہے جناب، اس میں مائدہ، سورہ مائدہ کی ورس نمبر 27 28 میں اور 29 میں اللہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔
اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. کہتے ہیں سورہ مائدہ، یہ مائدہ ورس نمبر 27 سے لے کر 31 تک یہ سارا یہی ہے، واقعہ پورا سنایا ہوا ہے. اچھا، کہا گیا کہ 2 کوے بھیجے اللہ نے، اور اس کے اندر کیا کہا، 2 کوے آپس میں لڑ پڑے. جب کوے لڑ پڑے تو ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، وہ مر گیا. اب قابیل دیکھ رہا تھا دونوں کووں کو لڑتے ہوئے. پھر جس کوے نے مارا تھا اس نے کیا کیا، چونچ سے مٹی اکھاڑی اور اس کے اندر دوسرے کوے کو ڈال دیا. تو قابیل نے یہاں سے سیکھا کہ اس کو دفن کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو قابیل نے ایسے ہی مٹی اکھاڑی، اس میں حابیل کو دفن کیا اور وہاں سے چل دیا، اور اپنے ابا سے نہ ملا، اپنی وائف کو لیا اور دور چلا گیا. ٹھیک ہے، وہاں پہ نہ رہا، دور دراز علاقوں میں چلا گیا تاکہ اس نے بہت. اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے، کہیں دور دراز گئے ہوئے تھے. تو وہ پھل ایک انہوں نے کھایا اس وقت، کیونکہ ہم نے اس دور میں بھی دیکھا، ہم آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی قتل ہوتا تھا نا تو آندھی آتی تھی سائیڈ پہ، ایک بہت سرخ آندھی آتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کیا ہوا ہے، ادھر کہیں کوئی قتل ہوا ہے. تو وہاں وہ جب نبی بھی تھے، رسول تھے، کھایا تو وہ کڑوا ہو گیا، تو ان کو پتہ چلا کوئی انہونی ہو گئی ہے. بہرحال بڑے نادم ہوئے قابیل، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اور یہ اپنی بیوی کو لے کے دور دراز پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ جا کے اپنی نسل، اپنی ایک الگ نسل بڑھائی. ادھر الگ نسل تھی، جو ادھر آدم کے پیروکار تھے وہ بہت نیک اور جو ہے وہ کرنے والے، پردہ کرنے والے اور وہ سب. لیکن جو وہ قوم تھی وہ اوریانی، فحاشی، اور اس کو بڑا حال دو کہ وہ بھی انہی کے ماننے والے تھے، بٹ اس سارے وہ جو لائک ناچ گانا اور وہ سارا، تو شیطان بھی انہی کا ہو لیا. ٹھیک ہے، ایکچولی یہ شیطان کا کام تھا سارا. تو اب آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے، لیکن 960 سال کے بعد آدم علیہ السلام فوت ہو گئے. 960 سال کے بعد. اب 1000 اور 960 میں کیا فرق ہے؟ اب اس کے اندر روایت میں آتا ہے کہ 960 سال جب، اب اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہم نے واقعہ پڑھا تھا، سنا بھی تھا، تو جب آدم کے اندر روح پھونک لی گئی تو اللہ نے ایک ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر کیا کہا، ان میں سے دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک ساری اپنی جو قیامت تک آنے والی روحیں ہیں وہ کیا کی، پیدا کر دیں. اب جب وہ پیدا ہو گئیں تو پھر کیا ہوا، پھر ان کو بلایا اور اس کو کہا ان ساروں کے آگے کہ یہ آدم پریشان ہوئی، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قیامت تک آنے والی تیری نسل ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا نا تو دیکھا کہ ایک شخص کی پیشانی بڑی چمک رہی تھی. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ داؤد ہے. انہوں نے کہا لیکن یہ تم سے بہت بعد میں آنے والے ہیں. انہوں نے کہا اس کی کتنی عمر ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی عمر ہوگی 60 سال. انہوں نے کہا نہیں، ایسا کرو میری 40 سال عمر ان کو دے دو. تو وہ کہا گیا ہے کہ اس وقت وہ جو فرشتہ جب، اب ایک اور بات، جو نبی رسول ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی عمر کا پتہ ہوتا ہے کہ میری کتنی عمر بعد وفات پانا ہے، میں نے رحلت کرنا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. تو جب 960 سال کے بعد فرشتہ ان کے پاس آیا نا تو کہتے میری عمر تو 1000 سال ہے. انہوں نے کہا وہ واقعہ بھول گئے، آپ نے اپنی عمر 40 سال کیا کر دی تھی، ڈونیٹ کر دی تھی داؤد کو، تو اسی لیے اب آپ کی عمر پوری ہو گئی. خیر، اس سے پہلے اللہ نے جب حابیل چلے گئے تو اللہ نے ایک تحفہ دیا، کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس تحفے کا نام تھا شیس علیہ السلام.
اللہ کہتا ہے کہ شیس کا مطلب بھی کیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ. تو اللہ نے وہ تحفہ دیا جو حضرت شیس علیہ السلام، اور ان کا جو شیس علیہ السلام کو شیس شین یہ سین شیس، اس کو SETH سیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو کہا، ان کا اصل نام سنا کہا جاتا ہے ہبت اللہ. تو یہ چیزیں آج انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ شیس علیہ السلام کی جو قوم آگے چلی ان پہ، کیونکہ ان کے بعد پھر یہ نبی آئے تو یہ کیسے چلی انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.